سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سوشل میڈیا میں آپ سب کا استقبال ہے۔ پیش خدمت ہے اردو نیوز میگزین۔ نیوز میگزین کے آغاز میں آئی سنتے ہیں حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ جہانما میں آج کے موضوعات اس طرح ہیں۔ بی ایس ایف نے کہا جنگ بندی معاہدے کے خلاف ورزی کے درمیان بڑی تعداد میں دہشت گرد دراندازی کی فراق میں۔ چین سمیت 15 ایشیائی ممالک نے کیے ایک بڑے تجارتی معاہدے پر دستخط، بھارت اور امریکہ شامل نہیں۔ ساؤتھ چائنا سی میں ہونے والے واقعات سے اعتماد ختم ہوا، عالمی سمندری قوانین کا نفاذ لازمی، وزیر خارجہ کا بیان۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بائیڈن کی جیت کو کیا تسلیم، لیکن انتخابات میں جعلسازی کا الزام برقرار۔ متحدہ عرب امارات نے کیا 10 سال کے لیے گولڈن ویزا کی اجرا کا فیصلہ، اور بھارت فلسطینیوں کی امنگوں کا حامی ایس جے شنکر۔ پاکستان کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کے خلاف ورزی کے درمیان بڑی تعداد میں دہشت گرد دراندازی کے فراق میں ہے، جن کے ناپاک عزائم کو فوج مسلسل ناکام بنا رہی ہے۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز میں شائع خبر کے مطابق اتوار کے روز بی ایس ایف کے افسران نے اس بات کی جانکاری دی کہ پاکستان کی جانب سے کس طرح سیز فائر کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کو بھارت میں داخل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وادی کشمیر میں تعینات بارڈر سیکیورٹی فورسز یعنی بی ایس ایف کے انسپکٹر جنرل راجیش مشرا نے کہا کہ بھارتی فوج کی جانب سے منہ توڑ جواب ملنے کے بعد پاکستان کے دفاعی تنصیبات کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان کو بڑے پیمانے پر نقصان سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ راجیش مشرا نے کہا کہ انہیں موصول ہونے والی خفیہ اطلاعات کے مطابق ہر ایک لانچنگ پیڈ میں 250 سے 300 جنگجو موجود ہیں، جو سرحد کے اس پار دراندازی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہاں کی سیکیورٹی کو ٹھیس پہنچا سکیں، لیکن بی ایس ایف اور فوج ان کی کوششوں کو ناکام بنانے میں کافی حد تک کامیاب ہے۔ واضح ہو کہ دیوالی سے ایک روز قبل پاکستانی فوج کی جانب سے بلا اشتعال گولے باری کے ساتھ ساتھ بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تھا، جس کے جواب میں بھارتی افواج نے بھی جوابی کارروائی کی۔ انسپکٹر جنرل راجیش مشرا نے کہا کہ پاکستان نے 13 نومبر کو لائن آف کنٹرول یعنی LOC پر بلا اشتعال گولے باری کے دوران بڑے ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا، جس کے نتیجے میں بھارتی فوج اور عام شہریوں کا جانی نقصان ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بی ایس ایف اور فوج کی جوابی کارروائی میں پاکستانی دفاعی تنصیبات کو کافی نقصان پہنچا ہے، نیز پاکستانی فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ راجیش مشرا نے ان باتوں کا اظہار اتوار کو سری نگر کے مضافاتی علاقے ہمہمہ میں شہید سب انسپکٹر راکیش ڈبوال کے جنازے میں شرکت کے موقع پر نامہ نگاروں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کیا۔ اسی درمیان بھارتی وزارت خارجہ نے ہندوستان میں تعینات پاکستانی سفارتکار آفتاب حسین خان کو سمن جاری کر پاکستانی فوج کی جانب سے بھارتی شہریوں کو نشانہ بنائے جانے پر سخت احتجاج درج کروایا ہے۔ چین سمیت 15 ایشیائی ممالک نے ایک بڑے تجارتی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ روزنامہ ٹائمز آف انڈیا اس حوالے سے تحریر کرتا ہے کہ 8 سال تک چلے مذاکرات کے بعد اتوار کے روز ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی میں ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ RCEP پر دستخط کیے گئے۔ قابل ذکر ہے کہ RCEP 2012 میں تجویز کیا گیا تھا، جبکہ اس معاہدے پر دستخط جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے ایک ورچوئل اجلاس کے دوران ہوئے۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے والے متعدد ممالک کورونا وائرس کی وبا سے لڑ رہے ہیں، اور ان ممالک کو امید ہے کہ RCEP ان کی معیشت کو بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ علاقائی جامع معاشی تعاون یا ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ RCEP نامی اس معاہدے سے ٹیکسوں میں کمی لائی جائے گی، تجارتی ضوابط نرم کیے جائیں گے، اور کورونا وبا سے متاثرہ سپلائی چین میں بہتری پیدا ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ ویتنام کی وزارت تجارت اور انڈسٹری کے ملٹی لیٹرل ٹریڈ پالیسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ RCEP انڈسٹریل اور زراعت کے پروڈکٹس پر ٹیرف کو کم کرنے یا ختم کرنے میں مدد کرے گا، اور ڈیٹا کی منتقلی کے قواعد و ضوابط بھی وضع کیے جائیں گے۔
چین کی قیادت میں قائم ہونے والے اس تجارتی بلاک میں ایشیا پیسیفک کے 10 ممالک کے ساتھ جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ بھی شامل ہیں۔ حالانکہ چین کی حریف دنیا کی 2 بڑی معیشتیں امریکہ اور بھارت آزاد تجارت کے اس معاہدے کا حصہ نہیں ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ بھارت میں مقامی انڈسٹری کو اس آزاد تجارتی بلاک کا حصہ بننے پر سخت تحفظات رہے ہیں، جس کے باعث حکومت نے خود کو اس معاہدے سے الگ کر لیا ہے۔ مثال کے طور پر بھارت کی زرعی لابی دودھ اور گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کو خدشہ ہے کہ اگر بھارتی منڈی کو ایشیا پیسیفک ممالک کے لیے کھول دیا گیا تو ان کے کاروبار پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ان تمام تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارت نے گزشتہ سال نومبر میں RCEP کے مذاکرات سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ تاہم آسیان کے رہنماؤں کو اب بھی پر امید ہے کہ بھارت بھی اس معاہدے کا حصہ بنے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس میں شامل ہونے کے لیے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ اسی درمیان بھارت نے چین کو ایک مرتبہ پھر آئینہ دکھایا ہے۔ روزنامہ ٹائمز آف انڈیا کی ایک خبر کے مطابق 15ویں مشرقی ایشیائی ممالک کی کانفرنس ایسٹ ایشیا سمٹ میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اشاروں میں چین کو ہدف تنقید بنایا اور ساؤتھ چائنا سی کا ذکر کرتے ہوئے اس علاقے میں ہو رہے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا۔ جنوبی افریقہ میں منعقد 15ویں ایسٹ ایشیا سمٹ کے ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایس جے شنکر نے کہا کہ ساؤتھ چائنا سی میں ہونے والے واقعات سے اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ پورے خطے کے اندر ہر حال میں عالمی قوانین کا نفاذ اور علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ویتنام کی وزیر اعظم کی صدارت میں منعقد ورچوئل اجلاس سے اپنے خطاب کے دوران وزیر خارجہ نے کورونا وبا سے پیدا شدہ حالات کے دوران دہشت گردی، ماحولیاتی تبدیلی اور وبا جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اتحاد اور عالمی تعاون کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ کہا ہے کہ جو بائیڈن انتخابات جیت گئے ہیں، ان کے ان الفاظ کو اس اشارے کے طور پر لیا جا رہا ہے کہ وہ مان گئے ہیں کہ ان کے حریف ڈیموکریٹک رہنما جو بائیڈن نے صدارتی عہدے کا انتخاب جیت لیا ہے۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے انتخابات میں جعلسازی کے الزامات کو واپس لے رہے ہوں، وہ اب بھی اپنے موقف پر قائم ہیں۔ روزنامہ ٹائمز آف انڈیا میں شائع خبر کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے اتوار کے روز اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ وہ انتخابات جیتے ہیں کیونکہ انتخابات میں جعلسازی ہوئی ہے۔ واضح ہو 3 نومبر کو صدر کے انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہنے کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے اب تک باضابطہ طور پر اپنی شکست کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنے حالیہ بیانات میں کہا تھا کہ کچھ ریاستوں میں قانونی لڑائی شروع ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک وہ اپنے دعووں کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے انہیں ابھی تک قانونی لڑائی میں کوئی کامیابی نہیں ملی ہے۔ اپنے ایک اور ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے لکھا کہ وہ یعنی بائیڈن صرف فیک نیوز میڈیا کی نظر میں جیتے ہیں، میں کچھ تسلیم نہیں کروں گا، ہمیں ابھی بہت آگے جانا ہے، ان انتخابات میں ہیر پھیر ہوئی ہے۔ اسی درمیان صدر ٹرمپ کے حامیوں نے انتخابی نتائج کے خلاف دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ایک بڑا مظاہرہ کیا، جس میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئیں۔ اس کے علاوہ حامیوں اور مخالفین کے درمیان بھی جھڑپیں ہوئیں، جس میں پولیس کو مداخلت کرنی پڑی۔ متحدہ عرب امارات نے 10 شعبہ جات کے لیے گولڈن ویزے کی منظوری دے دی ہے۔ دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے اتوار کو ٹویٹر پر اعلان کیا کہ مطلوبہ قواعد و ضوابط پورا کرنے والے افراد کو گولڈن ویزا جاری کیا جائے گا۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی خبر کے مطابق ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھنے والے اور میڈیکل ڈاکٹرز گولڈن ویزے کے لیے اہل ہوں گے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر، الیکٹرانکس، پروگرامنگ، الیکٹریکل اور بایو ٹیکنالوجی انجینئرز بھی گولڈن ویزا حاصل کر سکیں گے۔ ان شعبوں کے علاوہ مصنوعی ذہانت میں خصوصی اسناد رکھنے والے، بڑے اعداد و شمار اور وبائیات کی ڈگریوں کے حامل افراد بھی گولڈن ویزے کے لیے درخواست دے سکیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں رہنے والے ہائی اسکول کے ایسے طلباء اور طالبات جنہوں نے ملک میں ٹاپ پوزیشنز حاصل کی ہوں اور یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات جو 3 سے 8 یا اس سے زیادہ کا GPA رکھتے ہوں بھی گولڈن ویزا حاصل کرنے کے اہل ہیں۔ ان طلباء و طالبات کی فیملیز بھی گولڈن ویزا حاصل کر سکتی ہیں۔ دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کا ٹویٹ میں مزید کہنا تھا کہ اس پروگرام کو اس لیے شروع کیا گیا تھا کہ متحدہ عرب امارات کی ترقی اور کامیابیوں کے عمل میں ٹیلنٹ ہمارے ساتھ موجود رہے۔
وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے فلسطین سے متعلق ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت ریاست، امن اور خوشحالی کے حصول میں فلسطینیوں کی امنگوں کا حامی ہے۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز میں شائع خبر کے مطابق فلسطین کے یادگاری دن کے موقع پر وزیر خارجہ نے یہ بات کہی۔ واضح ہو کہ 15 نومبر سن 1988 کو فلسطین کی قومی کونسل نے یاسر عرفات کی قیادت میں آزادی فلسطین سے متعلق ایک اعلامیہ جاری کیا تھا، اور بھارت ان ممالک میں شامل تھا جس نے فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ اب پیش ہے آج کی بات۔ چینی نظام سیاست ظاہر جمہوری قدروں پر مبنی نہیں ہے، اس لیے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہاں سیاسی آزادی کا ایسا تصور کیا جا سکتا ہے جس کی امید جمہوری ملکوں میں کی جاتی ہے۔ لیکن انسانی حقوق کے تحفظ کا جہاں تک سوال ہے تو یہ بات تو تمام ملکوں پر یکساں طور پر صادق آتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے انسانی حقوق کو پامال نہ ہونے دیں۔ چین ایک لمبے عرصے سے صوبہ شنجیانگ میں ایغور نسل کے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ وہاں کے لوگوں کی مذہبی آزادی پر کئی طرح کے حملے ہو رہے ہیں اور انہیں حراستی کیمپوں میں محصور کر دیا جاتا ہے۔ جب اس پر عالمی پیمانے پر احتجاج ہوتا ہے تو چین یہ کہہ کر جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے کہ انہیں ٹریننگ کیمپوں میں بھیجا جاتا ہے جہاں انہیں مناسب ٹریننگ دی جاتی ہے، اور بھی کئی باتیں ہیں جنہیں چین اپنا اندرونی معاملہ کہہ کر عالمی برادری کی زبان بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً ہانگ کانگ میں خود وہ ایک ملک اور دو نظام کے سسٹم کی دھجیاں اڑا کر لوگوں کو ان کے جمہوری حقوق سے محروم کر رہا ہے۔ وہاں زبردست احتجاج ہو رہا ہے، لیکن احتجاج کرنے والوں کی آواز کو بے دردی سے کچلنے کی آئے دن کوشش ہو رہی ہے۔ اس کی یہ سختیاں اور سخت گیریاں صرف انسانی حقوق کی پامالی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اب دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ طاقت کے نشے میں اتنا چور ہو گیا ہے کہ توسیع پسندانہ عزائم کے تحت مختلف علاقوں کی سالمیت اور خود مختاری کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہے، اور اس طرح اپنی بالادستی دوسرے ملکوں پر بھی قائم کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ عالمی قوانین اور ضوابط کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ ایشیا پیسیفک علاقے میں اس کی حالیہ سرگرمیاں کافی قابل اعتراض رہی ہیں اور اس پر عالمی پیمانے پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں 15ویں مشرقی ایشیائی چوٹی کانفرنس منعقد ہوئی۔ یہ کانفرنس ورچوئل نوعیت کی تھی۔ ایسٹ ایشین کانفرنس دراصل ایشیا پیسیفک علاقے کا سب سے اہم پلیٹ فارم ہے جو اس علاقے کی سلامتی اور دفاع کے معاملات سے سروکار رکھتا ہے۔ اس میں آسیان کے 10 ممالک تو بنیادی رکن ہیں ہی، لیکن امریکہ، جاپان، چین، جمہوریہ کوریا، ہندوستان، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور روس بھی ڈائیلاگ پارٹنرز کے طور پر شامل ہیں۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ ساؤتھ چائنا سی میں بعض حلقوں کی طرف سے ایسے قدم اٹھائے گئے ہیں اور ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن سے اس علاقے کے ملکوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایشیا پیسیفک علاقے کے مشترکہ مفادات مشرقی ایشیا کے تمام ممالک کو عزیز ہیں، اور اگر اس میں کوئی ملک اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے تو یہ ان ممالک کی علاقائی سالمیت پر حملے کے مترادف ہوگا۔ کانفرنس کی صدارت ویتنام کے وزیر اعظم نے کی۔ یاد رہے کہ وہ اس وقت آسیان کے چیئرمین بھی ہیں۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ مشرقی ایشیا کے یہ ممالک اس بات کے خواہاں ہیں کہ علاقے میں واقع تمام ممالک کے مفادات کا تحفظ ہو اور بیجا طور پر کوئی اپنی بالادستی قائم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہاں اس بات کا ذکر بیجا نہ ہوگا کہ چین ساؤتھ چائنا سی کے پورے علاقے کو صرف اپنا حصہ تصور کرتا ہے، جبکہ یہ علاقہ ہائیڈرو کاربن کے وسائل کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، لیکن علاقے کے دوسرے ممالک مثلاً ویتنام، فلپائن اور برونئی بھی اس کے دعوے دار ہیں۔ چین کا یک طرفہ دعویٰ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے زمرے میں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے متعدد دوسرے ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ کے مطابق گزشتہ چند ماہ کے اندر چین نے ساؤتھ چائنا سی میں کچھ فوجی مہم جوئیاں بھی کی ہیں اور کورونا وائرس جیسی عالمی وبا سے پیدا ہونے والی صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے علاقے کے ممالک میں بے اعتمادی کا ماحول پیدا کیا ہے۔
چین کو کچھ اسی طرح کی وارننگ امریکہ نے بھی دی ہے۔ گزشتہ دنوں امریکہ آسیان کی ورچوئل کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر نے واضح لفظوں میں کہا کہ ایشیا پیسیفک ایک کھلا ہوا اور اسٹریٹجک علاقہ ہے جس میں چین اپنے توسیع پسندانہ عزائم کا ایجنڈا نافذ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اسے ایسے ارادوں سے باز آنا چاہیے ورنہ عالمی طور پر اس کا نوٹس لیا جائے گا اور چین کو اپنی مہم جوئی کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اگر اس کی مہم جوئیوں میں مشرقی لداخ میں اس کی حالیہ بدنیتی کے واقعے کو جوڑ دیا جائے تو اس کی توسیع پسندانہ ذہنیت پورے طور پر بے نقاب ہو جاتی ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ چین نوشتہ دیوار کو پڑھنے کی کوشش کرے اور اپنی ان کوششوں پر روک لگائے جو عالمی برادری کے لیے تشویش کا باعث بن رہی ہیں۔ آپ سن رہی تھی آج کی بات۔ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے اب سنتے ہیں خبرنامہ کے تحت خبریں۔ اب آپ ریحانہ فریدی سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جین آچاریہ شری وجے ولبھ سوریشور جی مہاراج کے 151ویں یوم پیدائش کی تقریبات کے موقع پر مجسمہ امن کی نقاب کشائی کی۔ جناب نتیش کمار کو آج بہار کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف دلایا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ کووڈ کے سنگین مریضوں کے علاج معالجے کے لیے اسپتالوں کی گنجائش اور بنیادی ڈھانچے کی سہولیات کو بڑھایا جائے۔ ملک میں کووڈ سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح 93.27% تک ہو گئی ہے۔ مہاراشٹر میں آج سے تمام مذہبی مقامات اور عبادت گاہیں پھر سے کھل گئی ہیں۔ آج نیشنل پریس ڈے منایا جا رہا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے کہا ہے کہ آزادانہ اور نڈر پریس جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پالی راجستھان میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جین آچاریہ شری وجے ولبھ سوریشور جی مہاراج کے 151ویں یوم پیدائش پر مجسمہ امن کی نقاب کشائی کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نیا سال فیضان کا اور روحانیت کا سال ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ گجرات کی سرزمین نے 2 ولبھ دیے ہیں، سیاسی میدان میں سردار ولبھ بھائی پٹیل اور روحانی میدان میں آچاریہ وجے ولبھ جی مہاراج۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کا یہ مجسمہ دنیا میں عدم تشدد اور امن کا ایک ذریعہ ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آچاریہ ولبھ نے تعلیم کے شعبے میں بھارت کو خود کفیل بنانے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سادھو سنتوں نے آزادی کی تحریک کو مستحکم کرنے اور آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ ووکل فار لوکل کو آگے بڑھایا جائے۔ آج نتیش کمار کو بہار کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف دلایا جا رہا ہے۔ کل پٹنہ میں NDA کی میٹنگ میں اس کے 9 منتخبہ ارکان اسمبلی نے انہیں اتفاق رائے سے اپنا لیڈر چنا تھا۔ بعد میں نتیش کمار اور بہار BJP صدر سنجے جیسوال اور دیگر نے گورنر سے ملاقات کر کے ریاست میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے دعویٰ پیش کیا۔ گورنر کو NDA کی 4 حلیف پارٹیوں BJP، JDU، ہندوستانی عوام مورچہ اور وکاسشیل انسان پارٹی کی حمایت کا خط سونپا گیا۔ اس دوران ریاست میں 2 نائب وزرائے اعلیٰ ہوں گے۔ BJP لیجسلیٹو پارٹی کے لیڈر تارکشور پرساد اور نائب رہنما رینو دیوی نئے نائب وزرائے اعلیٰ ہوں گے۔ ایک میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا جس میں نتیش کمار اور بہار BJP انچارج بھوپیندر یادو اور الیکشن انچارج دیویندر فڑنویس شامل تھے۔ نتیش کمار کی رہائش گاہ پر یہ میٹنگ ہوئی۔ کابینہ میں زیادہ سے زیادہ 36 وزیروں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ NDA نے بہار میں حال ہی میں ہوئے اسمبلی انتخابات میں 125 سیٹیں جیت کر واضح اکثریت حاصل کی ہے۔ BJP صدر JP نڈا اور وزیر داخلہ امت شاہ نتیش کمار اور ان کی کابینہ کے ساتھیوں کی حلف برداری کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے آج پٹنہ پہنچ رہے ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں دلی میں کووڈ-19 کی صورتحال اور طبی بنیادی ڈھانچے کا جائزہ لیا، جس میں انہوں نے قومی راجدھانی میں RT-PCR ٹیسٹ کی تعداد کو 2 گنا کرنے کی ہدایت دی۔ کل میٹنگ کے بعد جناب شاہ نے کئی ٹویٹ کر کے کہا کہ صحت کی وزارت اور ICMR کی جانچ کرنے والی وینوں کو ان جگہوں پر کام پر لگایا جائے گا جہاں کووڈ-19 انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہے۔
उन्होंने कहा कि दिल्ली में अस्पतालों की गुंजाइश और दीगर तिब्बी बुनियादी ढांचे की दस्तयाबी को बढ़ाया जाना चाहिए और धौला कुआं में इस साल मई में तामीर करदा DRDO कोविड-19 अस्पताल में 250 से 300 तक ICU बिस्तरों का इजाफा किया जाएगा ताकि कोविड के संगीन मरीजों को वहां इलाज फराहम किया जा सके। जनाब शाह ने कहा कि छतरपुर में 10,000 बिस्तरों वाले कोविड सेंटर को और ज़्यादा मुस्तहकम बनाया जाएगा और ऑक्सीजन की सहूलत वाले बिस्तरों की दस्तयाबी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि MCD के चंद निशानजद अस्पतालों को कोविड-19 के कम संगीन मरीजों के इलाज के लिए मखसूस किया जाएगा। जनाब शाह ने यह भी मुत्तला किया कि कसीर महकमा जाती टीमें दिल्ली के तमाम प्राइवेट अस्पतालों का दौरा करके कोविड-19 से मुताल्लिक तिब्बी बुनियादी ढांचे की दस्तयाबी, मरीजों के दाखिले और बिस्तरों की दस्तयाबी की सूरत हाल को नुमायां रखे जाने का जायजा लेंगी, जैसा कि पहले फैसला किया गया था। वजीर दाखिला ने कहा कि संगीन नौयत के मरीजों में प्लाज्मा के अतिये और ट्रांसफ्यूजन के ज़ाब्ते वज़ा करने के लिए हिदायत दी गई हैं। जनाब शाह ने मुत्तला किया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर मतलूबा तिब्बी आलात फराहम कराए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। वजारत सेहत ने कहा है कि भारत आलमगीर सतह पर 10 लाख आबादी के एतबार से सबसे कम कोविड मामलों वाले मुल्कों में से एक है। एक ट्वीट में वजारत ने कहा है कि बाज़ रियासतें और मरकजी इंतज़ाम वाले इलाके बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं और कौमी औसत से भी फ़ी 10 लाख मामलों में वहाँ कम मामले हैं। मुल्क में कोविड से शिफायाब होने वालों की शरह 93.27% तक हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 43,000 से ज़्यादा मरीज शिफायाब हुए। वजारत सेहत के मुताबिक मजमूई तौर पर 82,49,000 से ज़्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 30,548 नए मरीजों का पता चलने के बाद इस मर्ज में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद 88,45,000 से ज़्यादा हो गई है। इनमें से 4,65,000 ज़ेर इलाज हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 435 अमवात के बाद मरने वालों की कुल तादाद 1,30,070 हो गई है। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नश्र की जा रही हैं। महाराष्ट्र में तमाम इबादतगाहें और तमाम मजहबी मुकामात आज से फिर खुल गए हैं। शिरडी का मशहूर साईं बाबा मंदिर, पंढारपुर का विठल मंदिर और तुलजापुर में तुलजा भवन मंदिर आज सुबह सवेरे से खुल गए हैं। माहम चर्च और हाजी अली दरगाह जैसे दूसरे मुकामात पर भी अकीदतमंदों के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। आज नेशनल प्रेस डे है। हर साल 16 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है, जो कि एक आज़ाद और जिम्मेदार प्रेस की अलामत है। आज ही के दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक निगरान इदारे के तौर पर काम शुरू किया था ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि प्रेस आला मेयारात बरकरार रखे और किसी असर व रसूख या धमकी के आगे न झुके। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रेस की आज़ादी जमहूरियत की रूह है। नेशनल प्रेस डे के मौके पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के ज़ेरे एहतमाम एक वेबिनार से खिताब करते हुए जनाब जावड़ेकर ने कहा कि प्रेस की आज़ादी पर हमला अच्छी चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रेस की आज़ादी जिम्मेदारी वाली आज़ादी है। जनाब जावड़ेकर ने कहा कि हुकूमत ने TRP सिस्टम पर गौर करने के लिए एक कमेटी बनाई है जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने जाली खबरों पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि इस वक्त ये सबसे बड़ा बहरान है। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने आज कहा है कि प्रेस की आज़ादी पर हमला कौमी मफादात के लिए ज़रर रसां है और तमाम लोगों को उसकी मुखालिफत करनी चाहिए। नेशनल प्रेस डे के मौके पर एक वेबिनार में वीडियो पैगाम में जनाब नायडू ने कहा कि एक आज़ाद और बेखौफ प्रेस के बगैर जमहूरियत बाकी नहीं रह सकती। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस वेबिनार का एहतमाम किया था। उन्होंने कहा कि भारत में प्रेस ने हमेशा जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत किया है और उनकी हिफाजत की है। उन्होंने प्रेस की इस बात के लिए तारीफ की कि उसने अवाम को बाइख्तियार बनाने और कौमी मफादात के फ़रोग में नुमायां रोल अदा किया है। नायब सदर ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों की भी तारीफ की, जिन्होंने कोविड-19 के बाद सफ़े अव्वल पर काम किया और आलमी दबाव के तनाजुर में लाहक ख़तरात के बावजूद तमाम हालात से अवाम को बाखबर रखा। मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में अवामी इत्तेहाद बराए
गोपकर ऐलान PAGD ने जिला तरक्याती कौंसिल के दूसरे मरहले के चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। ये 27 उम्मीदवार अगले महीने की 1 तारीख को दूसरे मरहले का चुनाव लड़ेंगे। इनमें से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 8, कांग्रेस के 3 और नेशनल कांग्रेस के 8 उम्मीदवार चुनाव में खड़े होंगे। इनके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस 5 सीटों पर मुकाबले करेगी। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट 2 सीटों पर और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 सीट पर इंतखाब लड़ेगी। शहरी हवाबाजी की वजारत और शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने फसलों की तहकीक के बैनुल-अक़वामी इदारे को ज़राई तहकीकी सरगर्मियों के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की मशरूत इजाज़त दे दी है। शहरी हवाबाजी में ज्वाइंट सेक्रेटरी अंबर दुबे ने बताया कि भारत में ड्रोन ज़राई शोबे में बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत नौजवान सनतकारों और तहकीककारों की इस बात के लिए हौसला अफजाई कर रही है कि मुल्क में 6.6 लाख गाँवों में कम कीमत वाली ड्रोन ज़राई हल पर गौर करें। आखिर में बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के 151वें यौम पैदाइश की तकरीबात के मौके पर मुजस्सम अमन की नकाब कुशाई की। जनाब नीतीश कुमार को आज बिहार के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया जा रहा है। ऑल इंडिया रेडियो से खबरें खत्म हुई। इस खबरनामे के साथ ही उर्दू न्यूज़ मैगजीन का आज का शुमारा अब इख्तिताम पज़ीर होता है। अगला प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।